کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، ہم نے اگر سچے دل سے نبی سے محبت کر لی تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ آج میرے پیارے مسلمانوں، دنیا والے اس کوشش میں ہیں کہ نبی کی محبت کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے، نبی کی الفت کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس دن سے ان کے دل سے نبی کی محبت نکل گئی، یہ خود بخود زیر ہو جائیں گے، یہ خود بخود شکست کھا جائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے جب تک نبی کے دیوانے کے دل میں نبی کی محبت ہے تو کوئی انہیں جھکا نہیں سکتا ہے، کوئی انہیں گرا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کے نبی کی محبت کو ان کے دل سے نکال دیا جائے، ان کے نبی کی الفت کو ان کے سینوں سے نکال دیا جائے۔ جس دن ان کے سینوں سے ان کے نبی کی محبت نکل گئی تو اللہ اکبر، یہ لوگ خود بخود زیر ہو جائیں گے۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں، ہمیں اپنے نبی سے اپنے رشتے کو کمزور نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ اے نبی کے امتیوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کے چاہنے والوں، کبھی بھی نبی سے اپنے رشتے کو کمزور مت کرنا، کبھی بھی اپنے نبی سے اپنی محبت کو کمزور مت کرنا۔ اور یاد رکھ لو، جس دن تم نے نبی کی محبت کو اپنے گلے سے نکال دیا، جس دن تم نے نبی کی محبت کو اپنے سینے سے نکال دیا، جس دن تم نے نبی کی محبت کے پٹے کو اپنی گردنوں سے نکال دیا، تو اس دن تم ناکام ہو جاؤ گے، اس دن تم ناکام ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ آج یہی تو وجہ ہے ہمارے دلوں میں سچی محبت نہیں ہے، جو محبت ہونی چاہیے، جو پیار ہونا چاہیے ہمارے دل میں، آج وہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس لیے دنیا والے یہ کہتے ہیں یار ان لوگوں کو کیسے شکست دی جائے، تو ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے۔ اس لیے تو ہمارے نبی کی شان میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں کہ آئی لو محمد کا نعرہ مت لگاؤ، یعنی محمد سے محبت ہونے کا دعویٰ مت کرو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں، لوگ اس پر رکاوٹیں لگا رہے ہیں۔ آئی لو محمد کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ انہیں معلوم نہیں ہے، ارے ہمارا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت ہوتی ہے۔ جب تک نبی کی محبت نہ ہو، ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ناکامل ہے، اور جب تک ہمارے دل میں نبی کی الفت نہیں آ سکتی، چاہے ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، چاہے کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتے جب تک کہ ہم نبی سے سچا پیار نہ کر لیں۔ تو اب لوگ کہتے ہیں نبی سے محبت مت کرو، اب ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں ارے ہم اپنے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کیونکہ ہمارے ایمان کی جڑ نبی کی محبت ہے، ہمارے اعمال کی جڑ نبی کی محبت ہے، ہمارے ایمان کی پختگی نبی کی محبت ہے، ہمارے ایمان کی چاشنی نبی کی محبت ہے، ہمارے ایمان کی پختگی نبی کی محبت ہے، ہمارے ایمانوں کو طاقت نبی کی محبت سے ملتی ہے، ہمارے ایمانوں کو قوت نبی کی محبت سے ملتی ہے۔ اور یاد رکھ لو، نبی کے نام کو تو کوئی لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی نہیں مٹا سکتا ہے، کیونکہ نبی کے نام کو بلند کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، بلکہ نبی کے نام کو بلند کرنے والی ذات میرے پروردگار کی ہے، اور جس کو پروردگار بلند کر دے اسے کون گرا سکتا ہے، اسے کون مٹا سکتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ میرے نبی کی شان ہے، ہم اپنے نبی کی محبت کو یار اپنے دل سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ جس دن ہمارے دل سے نبی کی محبت نکل گئی تو ہمارا ایمان
ایمان چلا جائے گا، ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا، کیونکہ ایمان کی پختگی نبی کی محبت سے ہے۔ جب تک ہمارے دل میں نبی کا سچا پیار نہیں آئے گا تب تک ہم پکے سچے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس احادیث پاک کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے انسان اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ جانے، جب تک کہ نبی کو اپنی اولاد سے زیادہ پیارا نہ جانے، جب تک نبی کریم کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ جانے۔ ہمیں تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اگر اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتے ہو تو نبی سے سچا پیار کر لو، نبی سے سچی محبت کر لو۔ تو اب معلوم ہو گیا ایمان تبھی کامل ہوتا ہے جب نبی کا پیار دل میں ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اب ہم اپنے دلوں سے یا نبی کی محبت کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ تو یہ دیا ہے، ہمیں ملتا ہے تو نبی کے در سے، ہم کھاتے ہیں تو نبی کے در سے، ہم پیتے ہیں تو نبی کے در سے۔ کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت ہے۔ تو اب ہم اپنے دلوں سے نبی کی محبت کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ لیکن لوگ اس کوشش میں ہیں کہ ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دو، اور نبی کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، نبی کے نام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ارے نبی کے نام کو کون ختم کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے سورما آئے، کوئی نہ ختم کر سکا۔ ابو جہل آیا، اس نے چاہا نبی کے نام کو مٹا دیا جائے، خود مٹ گیا لیکن مٹا نہ سکا۔ ابو لہب آیا، اس نے چاہا نبی کے نام کو مٹا دیا جائے، خود مٹ گیا لیکن مٹا نہ سکا۔ معلوم ہوا بڑے بڑے طاقت والے آئے، سب نے کوششیں کی کہ نام محمد کو مٹا دیا جائے، لیکن خود تو مٹ گئے لیکن نام محمد کو مٹا نہ سکے، کیونکہ کون مٹا سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ روشن کر دے اسے کون بجھا سکتا ہے، اسے کون بند کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمانوں، ہم اپنے نبی سے اپنے رشتے کو کبھی کمزور نہ کریں، اپنے نبی کی محبت کو اپنے دلوں سے نہ نکالیں۔ دنیا والے لاکھ کوششیں کر لیں کہ نبی کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے، لیکن ہم نکلنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب نبی کی محبت دل میں ہوتی ہے، اور جب تک نبی کی محبت نہ ہو ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے یار یہ ہر چیز نبی کی ہے، ہم کھاتے ہیں تو نبی کا صدقہ ہے، ہم پیتے ہیں تو نبی کا صدقہ ہے، ہر چیز نبی کے صدقے میں تو ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے یار۔ اللہ نے ہر چیز نبی کے صدقے میں، اللہ نے جب حضرت آدم کو بنایا، حضرت آدم بن کر کے تیار ہو گئے، حضرت آدم سے اللہ نے ارشاد فرمایا یا آدم ارفع راسہ، اے آدم اپنا سر اوپر کو اٹھاؤ۔ حضرت آدم نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے رب قدیر یہ نام کس کا ہے؟ ابھی تو دنیا میں کوئی انسان آیا نہیں ہے، ابھی تو صرف میں تنہا ہوں، لیکن مولا یہ تیرے نام کے ساتھ میں کس کا نام جڑا ہوا ہے؟ تو دیکھو اللہ نے خود ارشاد فرما دیا ہے، اللہ نے ارشاد فرما دیا اے آدم سنو،
یہ وہ نام ہے، اسی کے صدقے میں میں نے آسمان کو بنایا ہے، اسی کے صدقے میں میں نے زمین کو بنایا ہے، اسی کے صدقے میں شمس و قمر کو بنایا ہے، اسی کے صدقے میں شمس و حجر کو بنایا ہے، اسی کے صدقے میں میں پوری دنیا کو بناؤں گا، انسان کو بناؤں گا۔ اے آدم سنو، اسی کا صدقہ ہے جو میں نے تمہیں بنایا ہے۔ اے آدم سنو، اگر میرا مقصد اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اور اللہ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، اے آدم سنو، اگر میرا مقصد اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب معلوم ہو گیا ہمیں پروردگار عالم بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو یہ ہر چیز نبی کا صدقہ ہے۔ ہمارا کیا ہے یار؟ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ نبی کا ہے۔ پھر بھی یار ہم نبی کا کھا رہے ہیں، نبی کا پی رہے ہیں، اور پھر بھی کچھ لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ اکبر اسی کا کھاتے ہیں اور اسی کی برائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، ہم تو ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم جس کا کھاتے ہیں ہم اس کا گاتے بھی ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمیں ملتا ہے نبی کے در سے، ہم پیتے ہیں نبی کے در سے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈائریکٹ نہیں دیتا، اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے، نبی کریم اپنے امتیوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس لیے ہم اپنے نبی سے اپنے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، معلوم ہو گیا اللہ نے ہر چیز کو نبی کے صدقے میں بنایا ہے، اور ہر چیز نبی کے صدقے میں ہمیں مل رہی ہے، ہر چیز نبی کے صدقے میں مل رہی ہے۔ یار رمضان ملا تو نبی کے صدقے میں، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، نماز ملی نبی کے صدقے میں، نماز جیسی عبادت ہم کرتے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، اور ہم قرآن جیسی کتاب پڑھتے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، ہر چیز نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ہر چیز نبی کی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے کہ یہ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، یہ دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور میرے آقا کی شان تو یہ ہے، یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہر، زمین و فلک، سیما کو سمک، سکہ نشان تمہارے لیے، سکہ نشان تمہارے لیے۔ اور ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، ڈوبے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، یہ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے نبی کے لیے۔ اور ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے، ارے جس نے دیکھا وہ پکار اٹھا، حضرت حسان بن ثابت بھی پکار اٹھے، وَآسَمُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ تیرے جسم میں منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔